اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، آگے بڑھیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجئے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی طاقت آپ کو دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں چینل کی مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین اس وقت پہلی بڑی افسوسناک خبر تلنگانہ کے آصف آباد سے آ رہی ہے۔ آصف آباد میں گزشتہ کل فرقہ وارانہ تشدد پھوٹ پڑا، یعنی دنگے اور فساد ہو گئے دو کمیونٹی یعنی ہندوؤں اور مسلمانوں میں۔ بتایا جا رہا ہے کہ بھگوا آتنکوادیوں نے مسجد پر حملہ کیا، قرآن مقدس کی توہین کی۔ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں، قبائلی خاتون، ایک آدی واسی خاتون کا ریپ، عصمت دری اور قتل کے بعد پولیس کی موجودگی میں 2000 سے زیادہ بھگوا آتنکوادیوں نے یہ شرانگیزی کی شرارت کی، مسلمانوں کے گھروں میں توڑ پھوڑ کی، دکانوں اور گاڑیوں کو نظر آتش کی آگ لگائی، اور پھر بھی اس کے باوجود بھی یک طرفہ کارروائیاں، یک طرفہ گرفتاریاں ہو رہی ہے۔ تلنگانہ آصف آباد سے یہ خبر آ رہی ہے، آصف آباد کے ایک گاؤں جینور گاؤں میں مسجد کو نشانہ بنایا گیا، قرآن مقدس کی توہین کی گئی، مسلمانوں کی دکانوں کو آگ لگا دی گئی اور گھروں میں توڑ پھوڑ کی گئی۔ یہ جینور، یہ اس شہر میں میرا باقاعدہ بیان بھی ہوا تھا، آج سے کچھ سال پہلے، 4-5 سال پہلے میں وہاں پر گیا تھا۔ 2000 سے زیادہ قبائلیوں نے منصوبہ بند طریقے سے تشدد کیا، جس میں مسلمانوں پر حملہ کیا گیا، ان کے مذہبی مقام اور جائیدادوں کو نقصان پہنچایا گیا، اور مسلم نوجوانوں کی ہی ایک طرفہ گرفتاریاں ہوئی ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ تلنگانہ کا علاقہ ہے آصف آباد اور یہ جینور، اور تلنگانہ کے حیدرآباد میں ممبر پارلیمنٹ اسد الدین اویسی رہتے ہیں، جو بھارت بھر میں مسلمانوں کے نیتا کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ جی ہاں، اور اب انہیں بڑا رول اس میں ادا کرنا ہے، اور اب جنتا دیکھنا چاہتی ہے کہ اس معاملے میں وہ کیا کردار ادا کرتے ہیں۔ ناظرین بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، 11 سماج سیوکوں نے، سماجی کارکنان نے عدالت عظمیٰ یعنی سپریم کورٹ میں یہ درخواست دی ہے کہ اسرائیل کو ہتھیار کی سپلائی، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کی کچھ کمپنیاں ہیں جو اسرائیل کو ہتھیار سپلائی کرتی ہے۔ اب کیندر سرکار کے بعد سپریم کورٹ کا دروازہ اس معاملے کو لے کر کھٹکھٹایا گیا ہے، اور فلسطین کی نسل کشی کا الزام لگا ہے۔ 11 سماجی کارکنان نے سپریم کورٹ سے ہندوستانی کمپنیوں کے لائسنس کینسل، منسوخ کرنے کی درخواست دی ہے۔ ہندوستان سے اسرائیل کو ہتھیاروں کی سپلائی روکنے کے لیے بدھ کے دن 11 سماجی کارکن سپریم کورٹ پہنچے۔ ان کارکنوں نے وکیل پرشانت بھوشن، جو سپریم کورٹ کے بڑے مشہور وکیل ہیں، ان کے واسطے سے عرضی داخل کی ہے سپریم کورٹ میں، اور درخواست گزاروں نے کہا ہے، الزام لگایا ہے کہ اسرائیل میں فلسطین
اسرائیل فلسطین میں جو نسل کشی کر رہا ہے، لیکن بھارت کی حکومت نجی کمپنیوں کو اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی سے نہیں روک رہی ہے۔ یعنی یہ بھی کلیئر ہو گیا کہ ہمارے یہاں کی جو مکار حکومت ہے وہ باقاعدہ معصوم بچوں کے قتل میں شریک ہے، کیونکہ وہ ان کمپنیوں کو یہاں سے ہتھیار سپلائی کرنے کا لائسنس دے رہی ہے، اور یہ دھوم سے اسرائیل جیسے آتنکوادی ملک کا پورا سپورٹ کر رہے ہیں۔ اس لیے ان 11 کارکنان نے عدالت عظمیٰ سے، سپریم کورٹ سے اپیل کی ہے کہ ان کمپنیوں کے لائسنس رد کیے جائے۔ ناظرین، اتر پردیش کے مراد آباد سے بڑی شرمناک خبر آ رہی ہے، اور اس خبر کو آپ سنیں، اور ہو سکے تو اتنا حصہ اس خبر کا کاٹ کر آپ لوگ خوب شیئر کریں، تاکہ مسلمانوں کے گھروں تک اور مسلمان بیٹیوں تک کے ہر بیٹی تک یہ خبر پہنچے۔ جو بیٹیاں ہندوؤں کے عشق کے جال میں پھنس رہی ہے، وہ پھنس نہیں رہی ہے، بلکہ ان کو پری پلان بھگوا آتنکوادی پھنسا رہے ہیں، اور پھر ان کا کیا انجام ہو رہا ہے۔ سینکڑوں واقعات سامنے آ چکے ہیں کہ مسلمان بیٹیاں جب ان کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے، کچھ مہینہ استعمال کرنے کے بعد وہ انہیں کاٹ دیتے ہیں، کنویں میں پھینک دیتے ہیں، یا کسی طریقے سے انہیں مار دیتے ہیں۔ مراد آباد سے بھی ایسی خبر آ رہی ہے کہ مراد آباد میں سعدیہ، کتنا پیارا نام ہے، سعدیہ سے ساکشی بننے والی لڑکی کا عبرتناک قتل ہوا، بڑی بے دردی سے قتل ہوا ہے۔ 9 سال پہلے یہ لڑکی مرتد ہوئی، لڑکی کو اس کے شوہر چوہان نے مار دیا۔ مدھیہ پردیش میں 3 سال تک سنجے گرجر نے مسلم لڑکی کو کنوارا بتا کر عزت لوٹی، سچ سامنے آنے پر پروین خان کو زہر دے کر مار دیا۔ تو خیر، ایسے ڈھیر سارے واقعات روزانہ سامنے آ رہے ہیں، اس لیے ہم مسلمان لڑکیوں سے کہتے ہیں کہ خدا را اپنی دنیا کو بھی تباہ نہ کرو، آخرت کو بھی خراب نہ کرو، اور اپنے ماں باپ کی اور اپنے دین اور دھرم کی عزت کو بھی نیلام نہ کرو۔ ہر مسلمان لڑکی، 99% مسلمان لڑکیوں کا یہی دردناک انجام اور بڑے بے دردی سے ان کا قتل ہو رہا ہے۔ ناظرین، ایک بزرگ جن کا 6 دن پہلے 5 دن پہلے ویڈیو کافی وائرل ہوا کہ بھگوا آتنکوادی جو ممبئی بتایا جا رہا ہے کہ پولیس میں بھرتی کے لیے جا رہے تھے، لیکن ان کا کیسا آتنکوادی ذہن، مسلمانوں سے کتنی نفرت، اور ایسے لوگ اگر پولیس میں شامل ہو جائے تو آپ اندازہ لگائیے آگے چل کر مسلمانوں کو اور مائنورٹی کو کتنا نقصان پہنچائے گی۔ ایسے لوگوں کو حق نہیں ہے کہ یہ حکومت کے، گورنمنٹ کے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں شریک ہو۔ خیر، ان بھگوا آتنکوادیوں نے ایک 70 سال کے بزرگ کو ٹرین میں بیف گوشت رکھنے کی شک میں شبہ میں مارا پیٹا تھا۔ ویڈیو وائرل ہوئی، جس کے بعد میں وہ آتنکوادی گرفتار ہوئے۔ جی ہاں، یہ ساری خبریں آپ نے دیکھی۔ اب یہ خبر آ رہی ہے کہ کانگریس کے لیڈران نے ان بزرگ سے، جن کا نام اشرف علی سید حسین ہے، ان سے ملاقات کی، جس میں رکن پارلیمنٹ عمران پرتاپ گڑھی، مشہور شاعر، وہ بھی موجود تھے۔ بزرگ اشرف علی سید کے ساتھ مار پیٹ کے تعلق سے عمران پرتاپ گڑھی نے کہا کہ یہ حکومت کی طرف سے اسپانسرڈ تشدد ہے، یعنی حکومت ہی اس کی سپورٹر ہے۔ وہیں پر ایم ایل اے اسلم شیخ نے بھی یہ کہا کہ بزرگ شخص کو ٹرین میں جو زد و کوب کیا گیا، یہ انسانیت کو شرمناک کرنے والا یہ واقعہ ہے۔ خیر، جتیندر اوہاڑ، راشٹروادی کانگریس پارٹی، شرد جی پوار، انہوں نے بھی بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ان بھگوا آتنکوادیوں پر کارروائی کروانے کے لیے۔ ہم ان تمام ہندو بھائیوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے انصاف کی آواز اٹھائی اور انسانیت کو بچانے کا کام کیا، اور بھگوا آتنکوادیوں کو جیل کی سلاخوں میں پہنچانے کا کام کیا۔ لیکن ان کی ہمتیں اس لیے بڑھ رہی ہے کیونکہ حکومت ان کے ساتھ ہے۔ ناظرین، آج جمعرات کا دن ہے، اور آج رات انشاءاللہ 9:30 بجے رات میں ملک کے اور خاص طور سے مہاراشٹر کے حالات کو دیکھتے ہوئے آج بڑے اہم عنوان پر بات ہوگی کہ ملک کے موجودہ حالات میں ہم کیا کریں، مسلمان ہوشیار کیسے رہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ بہت اہم بات ہوگی، آپ تمام لوگ سنیں، اور اماموں سے خاص طور سے میں کہوں گا کہ اس بیان کو ضرور سنیں، اور آئندہ کل اپنے جمعہ کے بیان میں، خطبے میں ان باتوں کو ضرور کہے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ وقف ترمیمی بل
ایک ناپاک ایک شیطانی بل لانے کی نریندر مودی اور بی جے پی کوشش کر رہی ہے، جس کے ذریعے سے مسلمانوں کی اوقاف کی زمینوں کو ہڑپ کرنے کا ناپاک ارادہ نریندر مودی اور بی جے پی کا ہے۔ یعنی مسلمانوں کی مسجدیں، ان کے خانقاہیں، ان کے درگاہیں، ان کے مسافر خانے، ان کے آبا و اجداد نے جو زمینیں ان کے وکاس کے لیے چھوڑی ہے، ان زمینوں کو ہڑپ کرنے کا حکومت کا ناپاک ارادہ ہے، جس کو لے کر باقاعدہ پارلیمنٹ میں زبردست ہنگامہ ہوا اور مسلمانوں نے جو لوک سبھا میں عقل مندی کی اور بی جے پی کی طاقت کو توڑا، اس کا بہترین نتیجہ دیکھنے کو ملا کہ پارلیمنٹ میں یہ بل پاس نہیں ہو سکا، کیونکہ بی جے پی کے پاس بہومت اب نہیں بچا ہے۔ اب مسلمان یہی عقل آنے والے ودھان سبھا کے الیکشن میں بھی اختیار کر لیں اور راجیوں سے، صوبوں اور اسٹیٹ سے بھی اگر بی جے پی چلی جاتی ہے تو پھر زبردست کام ہوگا۔ خیر، وقف بل کو لے کر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ جمعیت علماء ہند میدان میں اتری ہے اور وہ جو جے پی سی کمیٹی بنائی گئی ہے، اس کمیٹی نے مسلمانوں سے رائے مانگی ہے، سب سے رائے مانگی ہے جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی نے وقف بل کو لے کر۔ اب اسی کو لے کر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے چیف سربراہ رہنما حضرت مولانا خالص سیف اللہ رحمانی نے اپیل کی ہے کہ جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کو وقف بل 2024 کو مسترد کرنے کے سلسلے میں، رد کرنے کے سلسلے میں کہ یہ بل ہمیں منظور نہیں، اس سلسلے میں مولانا خالص سیف اللہ رحمانی نے ہم تمام لوگوں سے اپیل کی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کو رائے بھیجے۔ جی ہاں، اور مولانا نے مسلمانوں سے بھی اور خاص طور سے جمعہ کے دن ائمہ اور خطبہ سے بھی اپیل کی ہے کہ جمعہ کے موقع سے جو بیان ہوتا ہے جمعہ میں، وقف کی اہمیت پر خطاب کرتے ہوئے لوگوں کو ترغیب دے کہ جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کو میل یا خط کے ذریعے اپنی رائے ضرور بھیجیں اور واضح کلیئر طور پر لکھے کہ ہمیں وقف ترمیمی بل 2024 منظور نہیں، کیونکہ یہ وقف کے تحفظ کے لیے خطرہ ہے اور اس سے وقف کے جو مقاصد ہیں وہ مجروح ہو جائیں گے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اس سلسلے میں ایک بار کوڈ بھی جاری کیا ہے، اس کے ذریعے آسانی کے ساتھ تمام حضرات اپنا میسیج بھیج سکتے ہیں۔ میں وائرل نیوز کے ذریعے سے، اپنے چینل کے ذریعے سے اور اپنے پیپر نجوی ٹائمز کے ذریعے سے بھی مسلمانوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ اس میں ذرہ بھی کوتاہی نہ کریں۔ ایکچوئل میں پرابلم ایک سب سے بڑا یہ ہے کہ 70% مسلمانوں کو یہ میسج کرنا اور گوگل کرنا اور بار کوڈ یہ سمجھتا نہیں۔ 70% مسلمانوں کو ابھی یو پی آئی پن کوڈ اور کتنے پن کوڈ آتے وہ سمجھتے نہیں۔ تو یہ حکومت بھی بدماش ہے، ایسا شوشہ چھوڑ دیتی ہے جس میں خود ہی مسلمان پیچھے رہے۔ لیکن انشاءاللہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے آواز لگائی ہے، جمعیت علماء ہند نے آواز لگائی ہے، انشاءاللہ مسلمان بیدار ہوگا اور اس بار کوڈ کے ذریعے سے جو اسکرین پر دیا جا رہا ہے، شاکر بھائی سے میں کہوں گا کہ اسکرین پر وہ بار کوڈ دے دیں، اس بار کوڈ کے ذریعے سے آپ آسانی سے اپنا میسج بھیجیں اور لکھیں کلیئر طور پر کہ وقف ترمیمی بل 2024 ہمیں منظور نہیں۔ اور میری اس ویڈیو کو اتنا حصہ کاٹ کر بھی آپ تمام لوگ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں میں جاگرکتا اور بیداری پیدا ہو۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر ہے، ایسے بھی لوگ ابھی ہمارے ملک میں باقی ہے، کچھ اچھے لوگ ہیں جن کی وجہ سے ملک بچا ہوا ہے۔ جی ہاں، سپریم کورٹ کی ایک جج ہے، لیڈی جج جسٹس بی وی ناگرتنا، انہوں نے کہا ہے کہ گرمی کی چھٹیوں کے دوران، یعنی جب چھٹیاں ہوتی ہے اور میں عدالت میں نہیں رہتی ہوں، جب سماعت اور سنوائی نہیں کرتی ہوں، تو پھر میرا اس دوران، چھٹیوں کے دوران کی تنخواہ لینا میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا ہے۔ سپریم کورٹ کی جج بی وی ناگرتنا نے کہا کہ وہ اکثر عدالتی چھٹیوں کے دوران تنخواہ لینے پر کافی برا محسوس کرتی ہے، کیونکہ جب ہم معاملوں کی سماعت کے دوران عدالت میں موجود نہیں ہوتے تو تنخواہ کس بات کی؟ اس طرح کی تنخواہ لینا ہمارے ضمیر کے لیے کافی مشکل ہوتا ہے۔ عدالت عظمیٰ کی جج نے یہ تبصرہ مدھیہ پردیش حکومت کے ذریعے خدمات سے برخاست کیے گئے اور بعد میں عدالت کی مداخلت کے بعد بحال ہوئے سول ججوں کو پچھلی تنخواہ دینے سے انکار کرتے ہوئے کیا ہے۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ مجھے گرمی کی چھٹیوں کے دوران اپنی تنخواہ پا کر بہت برا لگتا ہے، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ ہم نے اس دوران کام نہیں کیا ہے۔ خیر، بہت اچھی بات ہے، ہم جسٹس ناگرتنا کو سیلوٹ کرتے ہیں،
لیکن ہمارے ملک میں ایسے بھی ممبر اسمبلی ہے، ممبر پارلیمنٹ ہے، راجیہ سبھا کے ممبر ہے، جنہوں نے کبھی کچھ نہیں بولا اندر جا کر، کبھی جنتا کی نمائندگی نہیں کی، جبکہ لاکھوں لوگوں نے ان کو چن کر اس لیے بھیجا ہے کہ وہ ان کے علاقوں کی وہاں نمائندگی کرے. کبھی کبھی تو اکثر وہ حاضر بھی نہیں ہوتے ہیں مگر پیمنٹ پوری لیتے ہیں. تو بس ایسے بے شرموں کو تھوڑی سی غیرت، ناگ رتنا جی جیسی تھوڑی سی غیرت ان میں بھی آنی چاہیے. ان بے شرموں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ کس طرح ملک کو لوٹ رہے ہیں. ناظرین، الیکشن کی تیاریاں جموں اینڈ کشمیر میں بہت تیزی سے ہے. راہل گاندھی کا دورہ شروع ہو چکا ہے اور جموں کشمیر کو ان کا حق دلانے کی کوشش باقاعدہ انڈیا الائنس کر رہی ہے. اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے کہ نیشنل کانفرنس کے وائس پریزیڈنٹ، نائب صدر اور سابق وزیر اعلیٰ جموں کشمیر عمر عبداللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ بی جے پی آزاد امیدواروں کو سپورٹ کر رہی ہے تاکہ وہ ان کے ساتھ سرکار بنا سکے. انہوں نے کہا لیکن انتخابات کے نتائج بی جے پی کی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ وسطی کشمیر کے ضلع میں نامہ نگاروں کے ساتھ بات کرنے کے دوران انہوں نے کہا کہ جہاں انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کیے، انہوں نے کہا کہ یہ بات صاف ہے کہ بی جے پی کی مکمل کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ آزاد امیدوار کامیاب ہو تاکہ وہ پھر ان کے ساتھ حکومت بنا سکے، لیکن ووٹر اس چیز کی اجازت نہیں دیں گے. ایکچوئل میں بی جے پی صرف جموں کشمیر میں نہیں، ہر جگہ آزاد امیدواروں کو اور چھوٹی چھوٹی جو پارٹیاں ہیں جن کو ہم یو پی کی زبان میں ووٹ کٹوا کہتے ہیں، جتنی چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہیں ان تمام پارٹیوں کے امیدواروں کو بی جے پی خود کانٹیکٹ کر کے پورا ناچ گانے سے لے کر پٹاخے پھوڑنے تک پورا پیسہ دیتی ہے. زیادہ سے زیادہ ووٹ کھاؤ، اگر مسلمانوں کا ووٹ ہم کو نہیں آئے تو کم از کم کانگریس کو بھی نہ جائے. تو یہ کام تو بی جے پی کرتی ہی کرتی ہے. عمر عبداللہ نے کشمیر کے تعلق سے کہا کہ اس وقت آزاد امیدواروں کو وہاں بی جے پی پورا سپورٹ کر رہی ہے تاکہ وہ آزاد امیدوار جیتیں گے تو بعد میں ہم ان کے ساتھ مل کر جموں کشمیر میں حکومت بنائیں گے. لیکن انشاءاللہ جموں کشمیر کے غیور اور غیرت مند مسلمان ایسا شاید نہیں ہونے دیں گے. ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، ہائی کورٹ نے فلاپ اداکارہ کنگنا رناوت، جس کو بی جے پی نے سر پر ہاتھ رکھ کر پارلیمنٹ میں پہنچا دیا ہے، اور پارلیمنٹ میں بھی اگر پہنچی ہے تو اپنا پاگل پن اور اپنے ووادت بیان جس کے ذریعے سے وہ ہیڈ لائن میں رہنا چاہتی ہے وہ تو چھوڑیں گی نہیں، دے رہی ہے. ابھی شیتکریوں کے کسانوں کے خلاف بیان دیا تھا، مہنگا پڑ گیا. جی ہاں، آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ میڈم ممبر پارلیمنٹ بنی اور پہلے ہی دن تھپڑ ایئرپورٹ پر کھا گئی. تو ایسی حرکتیں کرتی رہتی ہے جس سے گالیاں بھی کھاتی ہے، تھپڑ بھی کھاتے رہتی ہے. اب ان کی ایک فلم آ رہی ہے ایمرجنسی، لیکن خوشخبری یہ ہے کہ ہائی کورٹ نے کنگنا کی فلم ایمرجنسی کو سرٹیفکیٹ دینے سے انکار کر دیا. ہائی کورٹ نے مدھیہ پردیش ہائی کورٹ کا حوالہ دیا اور اب بتایا جا رہا ہے کہ 19 ستمبر کو اس معاملے کو سماعت ہوگی. ناظرین، ودھان سبھا الیکشن مہاراشٹرا کافی ہلچل مچی ہوئی ہے، لیکن آج ایک بڑی خبر آ رہی ہے کہ گزشتہ کل ممبئی میں ودھایک رکن اسمبلی دلیپ لانڈے کا ایک پروگرام تھا. اس پروگرام میں مہاراشٹر کے مکھیہ منتری شندے، جو آج کل لاڈلی بہنوں کے بڑے لاڈلے بنے ہوئے ہیں اور بہنوں کے ذریعے سے وہ مہاراشٹر کا الیکشن جیتنا چاہتے ہیں، لیکن بہنیں بھی بڑی ہوشیار ہے، 3000 روپے لے لے گی مگر اب دوبارہ ان کو موقع نہیں دے گی. خیر، وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے نے بڑا بیان دیا ہے الیکشن کو لے کر کہ نومبر میں مہاراشٹر کے اسمبلی الیکشن ہوں گے. تاہم الیکشن کمیشن نے ابھی تک اس حوالے سے یعنی الیکشن کی تاریخ کو لے کر کوئی ٹھوس اعلان نہیں کیا ہے. اس پس منظر میں ایکناتھ شندے نے بڑا بیان دیا ہے کہ مہاراشٹر کے اسمبلی انتخابات نومبر کے مہینے میں ہوں گے. گزشتہ ماہ منعقدہ ایک پریس کانفرنس میں مرکزی الیکشن کمیشن نے جموں کشمیر، ہریانہ ریاستوں میں اسمبلی انتخابات کا اعلان کیا تھا. ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ مہاراشٹر کا ایک 1.5 فٹیا آمدار جسے ودھایک کہتے ہیں بالکل نیپالی دکھتا ہے. جی ہاں، وہ خود نیپالی گھسپیٹیا دکھتا ہے کہ یہاں پر آیا ہے. اب ظاہر بات ہے کہ زہر پھیلا رہا ہے، لیکن میں نے کہا نا کہ یہ بی جے پی کے پالتو ہے، ان کے گلے میں پٹا ڈالا جانا چاہیے. میری وہ ویڈیو کافی وائرل ہوئی ہے، لیکن میں نے یہ بھی کہا کہ
हुकूमत इनके गले में पट्टा नहीं डालेगी, क्योंकि हुकूमत ने खुद इनको भोंकने के लिए और माहौल खराब करने के लिए तैयार किया है, ताकि इलेक्शन में बीजेपी को फायदा मिल सके। इसलिए रामगिरी महाराज हो या नीतीश राणे हो, इनको भोंकने के लिए, बल्कि हर 8 दिन के अंदर, मैं दावा कर रहा हूं, हर 10 दिन के अंदर कोई ना कोई नया भोंकने वाला आएगा और भोंकेगा। इसलिए मुसलमानों को भी थोड़ा सा ठंडे दिमाग से, अक्लमंदी से काम लेना होगा। खैर, नीतीश राणे के ताल्लुक से समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो, महाराष्ट्र के अध्यक्ष विधायक अबू आसिम आजमी ने नीतीश राणे को लेकर कहा है कि इसकी पुलिस सिक्योरिटी हटाई जाए। नफरती बयान देने के बाद अबू आसिम आजमी ने रियासत महाराष्ट्र के गवर्नर से यह डिमांड किया है कि यह नफरती बीजेपी चिंटू नीतीश राणे की सिक्योरिटी हटाई जाए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मुल्क में नफरत का माहौल कायम किया जा रहा है, बांग्लादेश के तशद्दुद और शोरिश का मवाजना हिंदुस्तान में किया जा रहा है, यहां मुसलमानों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, रोजाना नीतीश राणे मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहा है। जी हां, इसलिए इसकी सिक्योरिटी हटाई जाए। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर मैंने भी कहा ना उस दिन कि अगर नीतीश राणे ने अम्मी जान का दूध पिया है तो बगैर सिक्योरिटी के जरा बाहर पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने जाएं या बाजार में निकल नहीं सकता है, इसमें इतनी हिम्मत नहीं है। तो मैं अबू आसिम आजमी भाई से कहूंगा कि आजमी साहब, अगर इसकी सिक्योरिटी हटा दी जाए तो ये ऑटोमेटिक सीधा हो जाएगा और कोई भी शैतानी हरकत, शैतानी बयान नहीं देगा, क्योंकि ये सिक्योरिटी के बलबूते पर और झुंड के बलबूते पर ही ऐसे बयानात देता है, वरना इनकी ताकत नहीं है कि ये बगैर झुंड के अकेले बाहर निकल सके। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया वाई, इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो या मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। हर्बल सेहत लाए 100% देसी जड़ी बूटियों से इलाज। मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी, खुजली, बवासीर, खूनी मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना। अभी कांटेक्ट।